ماہ رجب المرجب اپنی آب و تاب اور برکتوں کے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمانوں کی، جنتوں کی اور اپنی ایسی ایسی مخلوقات کی زیارت کروائی، آسمانوں کا سفر کروایا کہ اس طرح کی چیزوں کی اور اس طرح کی عجائبات کی زیارت اور اس طرح تفصیلاً آسمان کا سفر کسی بھی اور مخلوق کو میسر نہیں آیا۔ وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ فضیلتیں اور وہ اعزاز نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نصیب فرمایا، جو عام مخلوقات تو الگ بات، پیغمبروں کے حصے میں بھی نہیں آیا۔ یہی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک اعزازی پہلو ہے آپ کی سیرت کا، کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم رات کے مختصر ترین وقت میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا نظارہ کر کے اور آسمانوں کی سیر کر کے رات کے چند لمحوں میں یہ سفر طے بھی کیا، مشاہدات بھی کیے اور پھر واپس بھی تشریف لے آئے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت کا اعزازی پہلو بھی ہے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک عظیم معجزہ بھی ہے۔ معراج باقی نبیوں کو بھی ہوئی، لیکن باقی نبیوں کی معراج میں اور خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج میں اعزازی اعتبار سے، رفعتوں کے اعتبار سے اور فضائل کے اعتبار سے بہت فرق ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، پہلے پیغمبر اور رسول ہیں، انسانیت کے باپ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی میں بھی ایک اعزازی پہلو رکھا، وہ یہ کہ آپ کو خلیفہ کا لقب عطا فرمایا اور پھر فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَسَجَدُوا، سب فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ تو یہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص قدرتوں سے آپ کی تخلیق فرماتا ہے، پھر اپنی خاص روح آپ کے جسم میں داخل فرماتا ہے، پھر آپ کو علم کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے۔ فرمایا علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے ساری چیزوں کے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے۔ اور یہ جب علم اور معرفت سے آپ کی ذات بھرپور ہو گئی، جسمانی اعتبار سے بھی ایک عظیم شاہکار رب تعالیٰ نے تخلیق فرمایا، تو فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا اور فرمایا کہ فرشتوں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سب فرشتوں نے معذرت کی کہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر حضرت آدم سے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام آپ ان چیزوں کے نام بتائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کا اظہار فرمایا اور فرمایا فرشتوں میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں وہ چیزیں جانتا ہوں جن سے تم واقف نہیں ہو۔ پھر ان سے فرمایا کہ فرشتوں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کھڑے ہیں، فرشتے ان کے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ یہ ہے سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج کہ فرشتے بھی جن کے اعزاز اور جن کی عظمت کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جن کی عظمت اور فضیلت کو فرشتوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ دوسرے بڑے پیغمبر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں۔ رب تعالیٰ نے 950 سال تبلیغ پر معمور فرمایا، پھر تبلیغ پر جب معمور فرمایا ساری مصیبتیں اور تکلیفیں سہی، 80 لوگ بھی مسلمان نہ ہوئے۔ پھر اللہ نے فرمایا قوم کو غرق کر دیا جائے گا اور فلاں جگہ سے پانی پھوٹے گا اور آپ پھر اس وقت کشتی پہلے بنائی ہوگی اس پہ سوار ہو جائیے گا۔ کشتی پہ سوار ہو گئے، پانی نے سارے علاقے کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج ہے کہ 40 دن کشتی پر رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مدد اور تائید انہیں حاصل ہوتی ہے، لمحہ بہ لمحہ وحی کے اثرات ان پہ طاری ہوتے ہیں۔ تو یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی معراج ہے کہ سوائے زمین پر ان کی کشتی کے اور کوئی زیرو نہیں تھا۔ تو یہ عظمتیں اور رفعتیں حضرت نوح علیہ السلام کے مقدر میں آئیں۔ پھر جودی پہاڑ پر انہیں اتارا
اور عظمتیں اور برکتیں نصیب فرمائیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم معزز اور صاحب فضیلت پیغمبر ہیں اور اولو العزم رسولوں میں سے ایک رسول ہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول تشریف لائے، جن میں رسول 313 یا 315 تھے، اور ان میں سے 5 نبی اولو العزم رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جو تمام پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ پیغمبر ہیں، رسولوں میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں، اولو العزم رسول ہیں۔ اور قرآن کریم نے اولو العزم کا لفظ استعمال کیا رسولوں کے لیے، فرمایا نبی آپ اس طرح صبر کرے کما صبر اولو العزم من الرسل، جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ حضرت نوح کی مثال ان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کے سامنے حضرت ابراہیم کی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ یہ اولو العزم رسول ہے۔ اسی طرح آپ بھی صبر فرمائیں جو آپ کو تکلیفیں معاشرے کے افراد کی طرف سے پہنچتی ہیں، کفار مکہ کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ تو اولو العزم رسولوں میں تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کے بعد سارے نبیوں میں سب سے زیادہ معزز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ہمارے نبی کے بعد سب سے زیادہ معزز حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اولو العزم رسولوں میں بھی سب سے بلند مقام ہے کہ خلیل ہیں، اور ہمارے نبی علیہ السلام تمام رسولوں کی جماعت میں سب سے معزز ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا حبیب بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج کیا ہے؟ فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ فرشتہ حاضر خدمت ہوتا ہے، براق اس کے پاس موجود ہوتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ براق پر سوار ہوتے ہیں اور آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ جب قرۂ حوائج سے اوپر گزرتے ہیں تو زمین پر نگاہ پڑتی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیونکہ نگاہ پیغمبر تھی، لوگوں کو پہچانتے تھے، تو ایک آدمی کو دیکھا کہ گناہ میں مبتلا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، رب تعالیٰ اسے فوراً تباہ و بحال کر دیتا ہے۔ پھر ایک اور آدمی پہ نگاہ پڑتی ہے، اس کو بھی گناہ میں مشغول دیکھتے ہیں، بد دعا کرتے ہیں، وہ بھی تباہ و بحال ہو جاتا ہے۔ تیسرے آدمی کو گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں، اس کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں کہ تو میرے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ پیچھے جذبہ یہ تھا کہ میرا رب اتنا رؤوف رحیم، اس نے رزق دیا، لباس دیا، زندگی دی، نعمتیں دی، پھر بھی تو اس کے خلاف جو ہے وہ عمل کر رہا ہے اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ یہ عمل پیچھے جذبہ فرما تھا۔ تیسرے آدمی کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں، اور نبی کی بد دعا سے کبھی کوئی بچا نہیں۔ پیغمبر جس کے لیے بد دعا کر دے وہ بد نصیب ہو جایا کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں بدبخت وہ آدمی ہے کہ جو پیغمبر کے ہاتھوں قتل ہو جائے، کافر ہو اور پیغمبر کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ اور وہ آدمی بھی دنیا میں سب سے بدبخت آدمی ہے کہ جس کے ہاتھوں کوئی نبی شہید ہو جائے۔ ان لوگوں کا اللہ کے ہاں ذلت میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، جو پیغمبر کے ہاتھوں کافر قتل ہو جائے اور جو کافر پیغمبر کو قتل کر دے، پیغمبر کو شہید کر دے، یہ دنیا کے بدبخت لوگ ہیں۔ اسی طرح نبی کسی کے لیے بد دعا کرے تو اس کی بد نصیبی میں بھی کوئی آدمی جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم تیسرے آدمی کے لیے بھی بد دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اور اسے بدحال بھی فرما دیتا ہے، تباہ بھی کر دیتا ہے۔ چوتھے آدمی کو بھی گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں، اس کے لیے بد دعا کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ منع فرما دیتا ہے، فرماتا ہے میرے خلیل ذرا توجہ سے سنیے، میں اپنے بندوں کے ساتھ چند طریقوں سے معاملہ فرماتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے، میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، گناہ کا اثر ختم کر دیتا ہوں، گناہ کی نحوست ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ میرا بندہ تو گناہ گار ہی رہتا ہے لیکن اس کی اولاد نیک ہو جاتی ہے، اولاد سجدوں سے زمین کو معمور کر دیتی ہے، اولاد اپنے لیے اور اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتی ہے۔ اگرچہ ان لوگوں کے ماں باپ برے ہوتے ہیں، بدکار ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے سجدوں کو دیکھ کر اور ان کی عبادت اور آہوزاری کو دیکھ کر ان کے بدکار اور گناہگار ماں باپ کی بھی میں بخشش فرما دیتا ہوں۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ میرے پاس قیامت کے دن آئے گا اور گناہوں سے لتڑا ہوا ہوگا، نامہ اعمال گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا، بدحالی کی حالت میں آئے گا، اسے یقین ہوگا میری بخشش نہیں ہوگی، گناہوں کے پہاڑ اس کے ساتھ ہوں گے، انتہائی برائیوں میں زندگی بسر کی ہوگی،
میری بارگاہ میں آئے گا، میری رحمت جوش میں آئے گی، میں چاہوں گا تو اسے بخش دوں گا، چاہوں گا تو اسے سزا دوں گا۔ اے ابراہیم آپ اب اتر جائیے، اب آپ میرے بندوں کے لیے بد دعا نہ کیجیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی معراج ہے کہ براق پر سوار ہو کر آسمانوں کی سیر کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج کا بھی قرآن کریم میں اور احادیث میں ذکر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن کی حالت میں فرعون کے حکم کے مطابق قتل ہونا تھا تو اللہ ان کو بچا لیتا ہے اور والدہ کو الہام فرماتا ہے کہ دریا میں انہیں بہا دیجیے۔ جناب آسیہ پکڑ لیتی ہیں اور بیٹا بنا لیتی ہیں، فرعون کو بھی قائل کر لیتی ہیں۔ فرعون آزمائش بھی لیتا ہے، اس آزمائش پہ بھی حضرت ابراہیم پورے اترتے ہیں۔ آزمائش کیا ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن زوردار تماچا فرعون کے منہ پہ مارتے ہیں تو اسے خیال آتا ہے کہ کہیں یہی تو وہ بچہ نہیں ہے جو میری تباہی کا سبب بنے گا، کیونکہ معبروں نے مجھے بتایا تھا کہ بچہ پیدا ہوگا جو تیری تباہی کا سبب بنے گا۔ تو حضرت آسیہ سے وہ کہتا ہے کہ میں اسے قتل کرنے لگا ہوں، مجھے لگتا ہے یہ بنی اسرائیلی کا بچہ ہے، یہ کسی اور علاقے سے تیرتا ہوا اور غرق ہوتا ہوا نہیں آیا، یہ اسی علاقے کا ہے اور اس کو قتل میں کروا دوں گا۔ جناب آسیہ کہتی ہے چھوٹا سا بچہ ہے، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میں نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے، تم سے میری اولاد کوئی نہیں ہے، تو اولاد کی محبتیں مجھے سمیٹنے دو، اس طرح نہ کرو۔ پھر اس کو خود ہی صلاح دیتی ہیں کہ ایک طرف انگارہ رکھو اور دوسرے لال رکھو، اگر اس نے لال پکڑ لیا تو یہ پھر وہی بچہ ہوگا جو تمہاری تباہی کا سبب بنے گا، پھر قتل کروا دینا، اور اگر انگارہ پکڑ لیا، اس بیچارے کو تو فرق نہیں پتا کہ انگارے میں اور لال میں کیا فرق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انگارہ اور لال رکھا جاتا ہے، تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام لال کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام ہاتھ کو موڑ کے انگارہ ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں، انگارہ منہ میں رکھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے زبان میں کچھ لکنت آ جاتی ہے۔ تو جن کی زبانوں میں لکنت ہے انہیں تان نہ کیا کریں۔ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا جلیل پیغمبر ہیں، ان کی زبان میں بھی لکنت تھی۔ ایک اور پیغمبر کا بھی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ان کی زبان کے اندر بھی لکنت تھی۔ تو زبان میں لکنت ہونا یا کسی لفظ کو توجہ کے ساتھ اور بڑی مشکل سے ادا کرنا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے یہ جو ہے وہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے، تو اس پہ کسی کو تان و طنز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی پہ تان و طنز کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں اور پیغمبروں میں تیسرے درجے کے پیغمبر ہیں، سب سے افضل حبیب اللہ، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ، تیسرے درجے کے سب سے عظیم پیغمبر، ان کی زبان میں بھی لکنت تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پلتے بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اور پھر ایک بنی اسرائیل کے آدمی کے کہنے پر فرعون کے خاندان کے ایک آدمی کو تماچا مارتے ہیں، لیکن وہ تماچا اتنا زوردار ہوتا ہے کہ وہ بندہ بیچارہ اسی وقت مر جاتا ہے۔ پھر آپ شہر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہتے ہیں، وہاں 10 سال خدمت کرتے ہیں، وہیں پر آپ کا نکاح ہوتا ہے، بیوی کو لے کے واپس آتے ہیں تو اس وقت بیوی درد ذیل میں مبتلا ہوتی ہے، آگ کی بڑی شدید ضرورت ہوتی ہے، رات کے وقت راستہ بھول جاتے ہیں، شدید سردی کا موسم ہے، دور آگ جلتی ہوئی دیکھتے ہیں تو اپنی بیوی سے کہتے ہیں جو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے بیان کیا ہے کہ اے میری زوجہ یہاں پر ٹھہریے، مجھے دور کہیں آگ نظر آ رہی ہے، ہو سکتا ہے میں وہاں سے آگ لے کر آؤں یا آگ پر مجھے کوئی راہ وہاں پر مل جائے۔ تو وہاں پر جاتے ہیں تو طور کی وہ پہاڑی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر ایک بابرکت درخت جو ہے اس کے اندر سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں نور کے، اور اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو مخاطب ہوتا ہے اور فرماتا ہے فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ يَا مُوسَىٰ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتے اتار لیجئے، آپ طوا کی مبارک وادی میں ہیں۔ پھر اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور فرماتا ہے جائیے اور جا کے فرعون کو تبلیغ کیجئے۔ عرض کرتے ہیں اللہ میری زبان میں لکنت ہے، تو اگر میرا کسی کو شریک بنا دے، میرا سہولت کار اگر تو کسی کو بنا دے تو میرے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ، میں نے تمہاری وجہ سے ہارون کو بھی نبوت عطا فرما دی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے یہ بات ہوئی، ایک آدمی نے دوسرے آدمی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کون سا ایسا بھائی ہے جس نے اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ کر دکھایا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ تو ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا اور وہ گفتگو کرنے لگا، حضرت عائشہ کہنے لگی کہ میں نے اس کی گفتگو سنی، اس نے بسم اللہ اور اللہ کی حمد اور نبی علیہ السلام پر درود کے بغیر کلام شروع کر دیا، تو میں نے کہا یہ کس طرح کا
جاہل ہے کہ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ گفتگو میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر درود پڑھتے ہیں، پھر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ بہرحال میں نے اس کی بات غور سے سنی تو وہ کہہ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھائی ہیں کہ جنہوں نے حضرت ہارون کے لیے وہ کام کر دکھایا ہے جو آج تک کوئی بھائی کسی کے لیے نہیں کر سکا، کہ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اللہ سے نبوت لے کر دی تھی، کوئی بھائی اپنے بھائی کی ایسی خیر خواہی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اللہ نے نبوت عطا فرمائی۔ پھر دونوں فرعون کو سمجھانے کے لیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، فرعون نہ مانا، بالآخر فرعون غرق ہو گیا، بنی اسرائیل بچ گئے۔ اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ بنی اسرائیل اگر آزاد ہوں گے فرعون سے تو اللہ ہمیں احکامات دینا، ہم ان پہ عمل کریں گے۔ اب وعدے کا وقت آ گیا، طور پہاڑ پر تشریف لے جاتے ہیں، حضرت ہارون کو اپنا نائب بناتے ہیں 30 دن کے لیے، لیکن 40 دن اللہ تعالیٰ اس کی مقدار بنا دیتا ہے، 10 دن بڑھا دیتا ہے۔ وجہ حدیث کے اندر یہ آتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزہ رکھنے کے بعد مسواک کر کے رات کو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ سے مجھے وہ خوشبو نہیں آ رہی جو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، جو روزے دار کے منہ سے آیا کرتی ہے، تو آپ 10 اور روزے رکھیں۔ 40 دن کے بعد تو رات عطا ہوتی ہے، اللہ سے ہم کلامی ہوتی ہے، اور وہ ہم کلامی کا وقت اس طرح کا ہوتا ہے کہ مفسرین بیان کرتے ہیں 7 فرسخ یعنی 40 کلومیٹر تک فرشتے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ کسی قسم کا کوئی چرند پرند درند، کوئی جانور، کوئی حشرات الارض، حتیٰ کہ چیونٹی وغیرہ بھی 40 کلومیٹر سے باہر ہوتی ہے، تب اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور کاتبین جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں، کرامن کاتبین فرشتے، یہ بھی جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کلام ہوتا ہے تو کلام کا وہ شوق اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ لذت جب محسوس کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ میں انی انظر الیک، اللہ میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام آپ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن ایک صورت ہے، میں پہاڑ پر اپنے نور کا جلوہ گراتا ہوں، اگر آپ یہ پہاڑ سلامت رہا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیں گے۔ قرآن کریم میں مکمل تفصیلات ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نور کا جلوہ دیکھ کر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے کہ رب تعالیٰ کے جلوے کا نظارہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلوے سے مستفید ہوتے ہیں اور اس کا نظارہ کرتے ہیں تو آنکھ کی نظر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ 10 میل دور ایک سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی چلتی ہوئی چیونٹی کو بھی ملاحظہ فرما لیتے ہیں، اور چہرے کی نورانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کوئی آدمی آپ کے چہرے کو دیکھ نہیں پاتا نورانی و تجلی کی وجہ سے، اس لیے اپنے چہرے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام چھپا لیتے ہیں۔ تو یہ مقام و مرتبہ اور یہ عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے معراج کروائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قوم بنی اسرائیل کے سامنے انجیل پیش کی تو انہوں نے کہا کہ آپ نئے نبی بن کر آئے ہیں، ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ حضرت موسیٰ کی شریعت کو منسوخ کرتے ہیں، وہ آپ کے در پہ ہو جاتے ہیں، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو جاسوس ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فوجیوں کو بتاتا ہے، رومی فوجیوں کو، اسی جاسوس کی شکل اللہ تعالیٰ تبدیل کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل اسے دے دیتا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل اپنے پروں پر سوار کر کے چوتھے آسمان پر لے جاتے ہیں، اور اس طرف وہ جو یشوع نامی آدمی ہوتا ہے اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہوتی ہے۔ باہر فوجیں انتظار کرتی ہیں، جب جاسوس کی طرف سے کوئی خبر نہیں آتی تو گھر پر حملہ کرتے ہیں اور یشوع کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ بڑا بیچارہ شور ڈالتا ہے کہ میں یشوع ہوں، میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ وہ کہتے ہیں تیری شکل حضرت عیسیٰ جیسی ہے، تیری شکل تو پہلے عیسیٰ جیسی نہیں تھی، اور ہم نے مان لیا اگر تو یشوع ہے تو پھر عیسیٰ کہاں ہے، اور اگر تو عیسیٰ ہے پھر یشوع کہاں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی جگہ پر اس آدمی کو سولی پر چڑھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج تک مغالطہ ہے عیسائی حضرات کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے ہیں اور 3 دن بعد پھر زندہ ہو گئے تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت وہ زمین پر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے کہ آسمانوں پر تشریف لے جاتے ہیں اور اللہ کی خاص قدرتوں کا نظارہ فرماتے ہیں، اور ابھی بھی وہاں پر ہے، قرب قیامت میں تشریف لائیں گے۔ اور جب بات آتی ہے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ کی معراج لاجواب معراج ہے۔ گھر سے چلتے ہیں، حرم شریف میں آتے ہیں، پھر وہاں سے براق پر سوار ہو کر بیت المقدس آتے ہیں، انبیاء کو نماز با جماعت پڑھاتے ہیں، پھر وہاں سے چل کر آسمان اول پر پہنچتے ہیں، اجازت ملنے پر داخل ہوتے ہیں، انبیاء سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، جنت اور جہنم کا نظارہ کرتے ہیں، مختلف نبیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں، تفصیلاً ملاقاتیں ہوتی ہیں،
پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان طے کر کے رب تعالیٰ کی خاص بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. نمازوں کا تحفہ وہاں سے ملتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وہ اس وقت وہی نازل ہوتی ہے جو آج ہم التحیات میں پڑھتے ہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ وہ وحی ہے جو اس وقت نازل ہوتی ہے. نبی علیہ السلام اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پہ درود اور سلام بھیجتا ہے، اور فرشتے اپنے اوپر اور اللہ کے نیک بندوں پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. اللہ کو یہ طریقہ اتنا پسند آتا ہے کہ اسے نماز کا حصہ بنا دیتا ہے. پھر نبی علیہ السلام اللہ کی زیارت سے مستفید ہوتے ہیں، اور پھر جب واپس تشریف لاتے ہیں تو یہ ہزاروں سالوں کا سفر ہوتا ہے، لیکن جب دنیا میں آتے ہیں تو لمحہ بر وقت ابھی گزرا ہوتا ہے. وضو کا پانی ابھی چل رہا ہے، اور جس بستر سے اٹھ کر گئے تھے وہ بستر ابھی گرم ہے. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی فضیلت اور آپ علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو یہ واقعہ بیان کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا اللہ کے ہاں کیا مقام و مرتبہ ہے کہ لمحہ بھر زمین پر گزرا، اور نبی علیہ السلام نے ہزاروں سالوں کا سفر اتنی دیر میں کر لیا اور واپس بھی تشریف لے آئے. جس طرح یہ واقعہ آپ کی فضیلت بیان کرتا ہے، اسی طرح یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک بہت بڑا معجزہ بھی ہے کہ تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سفر اور نورانی سالوں، ہزاروں سالوں کا سفر، پھر اللہ کی زیارت اور اللہ سے ہم کلام ہونا، اور پھر اللہ کی طرف سے انعامات کا ملنا، یہ وہ اعزازی بات ہے جو نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی پیغمبر کو بھی نصیب نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور رجب المرجب کی برکتوں سے ہمیں مستفید فرمائے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پکا سچا عشق اور محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.